بفر سولوشنس ہم ڈیفائن کریں گے کہ بفر سولوشنس کیا ہوتے ہیں. ہم نے وہاں ڈیفائن کیا تھا کہ جب کسی ایسڈ کا جب ٹائٹریشن کرو دیکھا تھا تو ہم نے ڈیفائن کیا تھا جب کسی ایسڈ کا جو ہے ہاف ٹائٹریٹ ہو گیا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے ساتھ یا کسی بیس کے ساتھ تو اس پہ پی ایچ از اکول ٹو اٹس پی کے اے. اب وہ والا ایریا ہے جہاں وہ اس کی میکسیمم بفرنگ کیپیسٹی ہے. تو پہلے ہم بفر سولوشن کو ڈیفائن کر لیں گے. بفرز آر ایکوس سسٹم دیٹ ٹینڈس ٹو ریزسٹ ان چینجز ان پی ایچ وین اسمال اماؤنٹس آف ایسڈ اور بیسز آر ایڈڈ. یہ وہ سولوشنز ہیں, ایکو سولوشنز ہیں جس میں جب ایسڈ یا بیس ڈالتے ہیں تو پی ایچ کو چینج ہونے کو ریزسٹ کرتے ہیں. یہ کیسے ریزسٹ کرتے ہیں وی ول سی ان دی نیکسٹ فیو سلائڈس. A buffer system therefore consists of a weak acid, the proton donor, and a weak base which is the proton acceptor. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سولوشن ہے واٹر کا یا واٹر ہے یہاں پہ, اس کے اندر ہم ہائیڈرونیم آئن ڈال دیتے ہیں جس کے اوپر 3 ہائیڈروجن ہے, تو یہ اس کی پی ایچ کو جو یہاں پہ 7 تھی یہ 4 پہ لے جائے گا. لیکن ایک بفر سولوشن ہے جس کی پی ایچ 7 ہے, اس کے اندر ہم ہائیڈرونیم آئن ڈالتے ہیں تو یہ 7 سے 6.9 پہ لے کے جا رہا ہے, اور اسی طرح اگر ہم ہائیڈروکسل آئن اس پہ ڈالتے ہیں تو یہ 7.1 پہ لے کے جا رہا ہے, جبکہ یہاں ہائیڈروکسل آئن ڈالنے سے یہ 10.5 پہ چلا گیا تھا. تو یہ سولوشن بفر جو ہے اس میں اتنی اماؤنٹ ہائیڈرونیم آئن کی یا ہائیڈروکسائڈ آئن کی ڈالی تو اس نے ریزسٹ کیا پی ایچ کو, اور اونلی 0.1 جو ہے وہ چینج ہوئی. جبکہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 3 کا فرق آ گیا, یہاں 3.5 کا ڈفرینس آ گیا سمپل واٹر میں. سو دس از دی ڈیفینیشن آف بفرز کہ یہ ریزسٹ کرتے ہیں پی ایچ کو جب بھی کوئی پروٹون اور ہائیڈروکسائڈ آئن اس میں ڈالے جاتے ہیں. ایز این ایگزامپل, a mixture of acetic acid and acetate ion is a buffer system. جو ہم نے پہلے ڈیفائن کیا تھا کہ ایسیٹیٹ آئن اور ایسٹک ایسڈ تھا, اس میں ہم نے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ڈالا, اس کو ٹائٹریٹ کیا. ٹائٹریٹ کرنے سے جو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ڈالتے گئے اس کی پی ایچ بڑھتی گئی اور ایک لیول آ گیا جب پی ایچ اس کے ڈسوسیشن کانسٹنٹ جس کو ہم نے پی کے ایک سے ڈیفائن کیا تھا اس کے ایکول آ گیا. جب یہ اس کے ایکول ہو گیا تو تب ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ یہ ایسٹک ایسڈ جو ہے وہ ایسیٹیٹ آئن کے ایکولائز ہو گیا. تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ پی ایچ از اکول ٹو پی کے اے, دیٹ از 4.76. اس کو ہم نے ٹائٹریشن کرو سے بھی ڈیفائن کر دیا. ٹائٹریشن کرو میں ہم نے یہ جو آہستہ آہستہ ڈالتے گئے تھے انکریمنٹلی اس کا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ, اس کو ہم پی ایچ میٹر سے یا اس کی جو ہے نا وہ لٹمس پیپر سے اس کو چیک کرتے جاتے ہیں اس کی پی ایچ, اور ہم یہاں پہ مڈ پوائنٹ پہ ہم نے ڈیفائن کر دیا. اسی طرح اس کو ہم نے ہینڈسن ہیزل بیچ ایکویشن سے بھی اس کو ہم نے ڈیرائیو کر دیا. If more hydrogen ion is added to this solution, it simply shifts the equilibrium to the left, therefore absorbing hydrogen ion. So the hydrogen ion concentration remain unchanged. اب یہ equilibrium reaction تھا. ہم کہتے ہیں اب یہاں ہم ہائیڈروجن آئن ڈالتے جا رہے ہیں اس میں, تو جو equilibrium ہے یہ لیفٹ کو اس سائڈ پہ شفٹ ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ڈسوسیشن جو ہے ایسٹک ایسڈ کی وہ ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح if hydrogen ions are removed, for example by adding the hydroxyl ion in this particular solution, then the equilibrium shifts to right, یہ اس طرف چلا جائے گا. Therefore releasing hydrogen ion to keep the pH constant. کیا ہو رہا ہے کہ ہم یہ اس طرف کیوں جا رہا ہے کہ ہم نے ہائیڈروکسل آئن ڈالے تو یہاں سے زیادہ جو ہے نا ہائیڈروجن آئن وہ ریلیز ہوتے گئے, اس طرف جاتے گئے اور وہ ایچ واٹر بنتا گیا. تو یہاں پہ یہ رائٹ کو اس کا ایکویلبریم شفٹ ہو گیا. نوٹس دیٹ دی ٹائٹریشن کرو آف ایسٹک ایسڈ ہیز اے ریلیٹیولی فلیٹ زون ایکسٹینڈنگ about 1 pH unit on either side of its midpoint, that is pH of 4.76. اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جب ہم نے یہاں سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ڈالا تو یہ ابرپٹلی اس کی پی ایچ ریز ہونی شروع ہو گئی, اور اسی یہاں پہ جا کے ایک مڈ پوائنٹ پہ آ کے ایک فلیٹ سا زون آ گیا جو اس کے پی کے اے ویلیو یا اس کی جو پی ایچ تھی دیٹ بیکمز اکول ٹو پی کے اے 4.6 کے, اس سے 1
پی ایچ ابو اینڈ 1 پی ایچ بلو جو ہے وہ یہ فلیٹ زون ہے. تو دس از دی بفرنگ زون کہ یہاں پہ جا کے ہم جیسے وہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ڈالتے جا رہے ہیں تو یہاں پہ کوئی خاص فرق اس کی پی ایچ کو نہیں پڑ رہا. بہت سارا ڈالیں گے تو کچھ تھوڑا سا فرق پڑے گا, جبکہ یہاں ہم نے تھوڑا سا بھی ڈالا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ تو ایک دم اسٹیپ رائز ہو گیا. اسی طرح یہاں تھوڑا سا بھی, اس کے بعد ہم نے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ڈالا تو یہ سارے کا سارا آلریڈی 50% تھا, یہ سارے کا سارا it is converted into acetate ions. In this zone, a given amount of hydrogen ion or hydroxyl ion added to the system has much less effect on pH than the same amount added outside from this blue zone. This relatively flat zone is the buffering region of the acetic acid acetate buffer pair. اب یہ جو flat zone ہے ہم کہتے ہیں یہ pH اس کی جو pK ایک ویلیو سے ایک پلس پی ایچ اور ایک بلو پی ایچ 4.7 سے 3.76 اور 5.76 ایریا پہ جا کے یہ پی ایچ جو ہے یہ بفرنگ زون ہے. یہ یہاں پہ بہت زیادہ یہاں پہ اس ایریا میں ہم کہتے ہیں یہ بفرنگ زون ہے, اس لیے یہ بفر کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا which resist in change in pH. At the midpoint of the buffering region where the concentration of the proton donor which is the acetic acid exactly equals to the proton acceptor which is the acetate ions in this case, the buffering power is maximal. The pH at this point in the titration curve of the acetic acid is equal to its pKa value. The pH of the acetate buffer system does change slightly when a small amount of hydrogen ion or hydroxide ion is added, but this pH change is very small. کہ ہم نے کہا کہ جہاں بفرنگ سسٹم کا جو فلیٹ ایریا ہم نے دیکھا ہے جو پی کے اے ویلیو سے جہاں پہ پی ایچ پی کے اے کے ایکول ہے اس کے 1 ابو 1 بلو پہ وہاں ہم تھوڑا اگر اسمال اماؤنٹس آف ہائیڈروجن آئن یا ہائیڈروکسل آئن کی ڈالتے ہیں تو پی ایچ چینج از ویری اسمال بیکاز ان دیٹ ایریا اٹ ریزسٹ ان چینج ان پی ایچ. Compared with the pH change that would result if the same amount of hydrogen ion or hydroxide or hydroxyl ion were added into the pure water, جس طرح کہ ہم نے پچھلی second slide میں دیکھا تھا. So each conjugated acid-base pair has a characteristic pH zone in which it is an effective buffer. جو ہم نے کہا تھا کہ بفر میں ایک ایسڈ ہے اور ایک اسی کنجوگیٹ بیس ہے, تو ہر جو بفر ہے سولوشن ایک وہ سولوشن جس کے اندر ایک ایسڈ اور ایک اس کی کنجوگیٹ بیس ہے, اس کی ایک کریکٹرسٹک پی ایچ ہے جو اس کے پی کے اے کے ایکول ہے. وہاں پہ اس سے 1 ابو اور 1 بلو جو ہے وہ بفرنگ ایریا ہے, وہاں وہ بفر سسٹم بڑا افیکٹولی ایکٹ کرتا ہے. وہاں ہم اگر ہائیڈروکسائڈ آئن بھی ڈالتے ہیں یا ہائیڈروجن آئن بھی ڈالتے ہیں تو وہ ریزسٹ کرتا ہے اس کی پی ایچ کو. The other example is dihydrogen phosphate and monohydrogen phosphate buffer pair, which has a pKa value of 6.8 and thus can serve as an effective buffer system between approximately pH values of 5.9 and 7.9 کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے ڈیفائن کیا اس کے ساتھ ٹائٹریشن کرو کے ساتھ ایسٹک ایسڈ کے کہ اس کی ایک پی کے اے ویلیو سے جس وقت وہ ہاف ٹائٹریٹڈ ہے, ہاف جو ہے نا وہ ڈسوسیٹڈ ہے ایگزیکٹلی, اس کی 1 ابو پی ایچ اور 1 بلو پی ایچ جو ہے اس پہ وہ بفرنگ زون ہے. تو اگر اس بفر سسٹم کی پی کے اے ویلیو 6.86 اور 6.9 ہے تو 1 ابو 5 جو ہے 7.9 پہ اس کی میکسیمم بفرنگ کیپیسٹی ہوگی, اور اسی طرح 1 بلو وچ از 5.9 جو ہے اس کی 6.9 سے 1 بلو جو ہے وہ اس ایریا میں بفرنگ کیپیسٹی آئے گی. سو دس از ہاؤ ول ڈیفائن دی بفر ود دی ریسپیکٹ ٹو آف دی اٹس کنجوگیٹ بیس اینڈ ود دی ریسپیکٹ ٹو دی ٹائٹریشن کرو.